السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 10، یہ اردو زبان کی دوسری کتاب ہے اور اس کا سبق نمبر 10 ہے یہ۔ ایک ہاتھی اور گیدڑ، قریب سے دکھاتے ہیں۔ جنگلی ہاتھی کو گیدڑوں نے، گیدڑ کہتے ہیں لودھا نہیں ہے، گیدڑوں نے تاکا، آپس میں کہنے لگے جو کسی طرح سے یہ مارا جائے تو ہم کو با فراغت یعنی بیٹھے بیٹھے با فراغت 4 مہینے کی خوراک ہاتھ لگے۔ ایک بوڑھے خراٹ گیدڑ نے گیدڑوں سے وعدہ کیا کہ دیکھو میں کسی حیلے سے اس کو ٹھکانے لگاتا ہوں یعنی مارتا ہوں، زیر کرتا ہوں۔ ایک روز مکار گیدڑ ہاتھی کے پاس گیا اور بہت ادب سے سلام کر کے بولا جناب عالی، آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھی نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ گیدڑ نے جواب دیا کہ حضور میں ایک غریب گیدڑ ہوں۔ اس جنگل کے تمام جانوروں نے متفق ہو کر یعنی ایک رائے ہو کر مجھ کو سفیر بنایا یعنی پیغام لے جانے والا، خط لے جانے والا، چٹھی لے جانے والا، مجھ کو سفیر بنایا اور آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ کے سامنے سب کی خواہش ظاہر کروں۔ حضور، اب گیدڑ نے کہا، حضور یہ ایسا وسیع معنی لمبا چوڑا بڑا، یہ ایسا وسیع جنگل ہے جس کا انتظام بغیر ایک زبردست بادشاہ کے نہیں ہو سکتا، اور جب تک اچھا انتظام نہ ہو کوئی جانور امن نہیں، لفظ امن ہے، امن چین سے گزران نہیں کر سکتا یعنی نہیں رہ سکتا، گزران نہیں کر سکتا۔ ہماری جنس میں یعنی ہماری قوم میں، ہماری جماعت میں، ہم جانوروں میں، ہماری جنس میں حضور کے سوا کوئی بادشاہی کے لائق نہیں، لفظ لائق ہے، لائق نہیں۔ اگر آپ اس بڑے منصب کو، منصب مانے عہدے کو، بڑے منصب کو قبول فرمائیں تو ہم سب بہت شکر گزار ہوں گے۔ یہ سن کر ہاتھی ذرا سوچنے لگا۔ گیدڑ نے پھر کہا کہ حضور اس وقت سب قسم کے یعنی سب طرح کے سب قسم کے جانور اس صلاح میں شریک ہیں، کسی کو کچھ عذر یا انکار نہیں ہے۔ شاید دیر لگنے
لگنے میں کسی کی رائے بدلے اور آپس میں پھوٹ پڑے، بہتر یہ ہے کہ جلد تشریف لے چلیے اور اپنی بادشاہی کا اشتہار دیجیے۔ ہاتھی کو دولت اور حکومت کی طمع نے، لالچ نے، حرص نے، ہاتھی کو دولت اور حکومت کی طمع نے ایسا لبھایا کہ فوراً گیدڑ کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے چلتے ایک تنگ رستے سے گزرے جو ایک گہرے غار کے کنارے دور تک چلا گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر گیدڑ نے اپنی چال تیز کی، ہاتھی بھی اس کے پیچھے لپکا۔ ناگاہ مانے اچانک، ایک دم، ناگاہ اس کا پاؤں پھسل گیا ہاتھی کا، اور دھم سے گہرے غار کے اندر اوندھے منہ جا گرا۔ گہرے غار کے اندر اوندھے منہ جا گرا۔ جب یہ مصیبت پیش آئی تو بیچارہ ہاتھی چنگھاڑا اور بہت عاجزی سے گیدڑ کو پکارا، اے پیارے رفیق، کوئی ایسی تدبیر کر جو میری جان بچے۔ اب مکار گیدڑ مسکراتا ہوا لوٹا اور جواب دیا، خداوند، لو میری دم یعنی پونچھ، میری دم پکڑ کر اوپر چلے آؤ۔ اس وقت ہاتھی کو معلوم ہوا کہ جو کوئی لالچ میں آ کر دغا بازوں کی بات پر فریفتہ ہوتا ہے، فریفتہ مانے عاشق ہوتا ہے، اس کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ آخر ہاتھی غار کے اندر پڑا پڑا مر گیا اور گیدڑوں کے غول نے اس کو تکا بوٹی کر کے بانٹ کھایا۔ قطعہ، وہ بڑا ہی کمینہ پاجی ہے جو دغا سے نکالتا ہے کام۔ ہوشیار آدمی کو لازم ہے کام کا پہلے سوچ لے انجام۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ فراغت یعنی بغیر محنت کے، بیٹھے بیٹھے۔ طمع مانے لالچ۔ جنس مانے جماعت، قوم، برادری۔ وسیع جنس کے معنی اناج کے بھی ہیں۔ وسیع مانے لمبا چوڑا، بڑا۔ انتظام مانے انتظام۔ سفیر مانے پیغام لے جانے والا۔ فریفتہ مانے کسی کو چاہنا، عاشق، دیوانہ ہو جانا۔ منصب مانے عہدہ۔ باقی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔